سب سے پہلے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، عافیت سے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی مال کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ریکویسٹ ہے کہ آج جو حضرات ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو، اور اس ویڈیو پر جو لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کے ذریعے سے، تاکہ اگر وہ لوگ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کے عمل کرنے کے نتائج کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نجات کا ذریعہ بنا دے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جنہیں نہ ہو خود فکر اپنی حالت بدلنے کی۔ اسی گلی کی خاک سے یہی خاک اپنی مٹائیں گے، اسی گلی کی خاک سے یہی خاک اپنی مٹائیں گے، نہ ہم کسی کے بلائے آئے تھے نہ ہم کسی کے نکالے جائیں گے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی کی یہ اصول رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ قوم، وہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں، فکر میں، ذکر میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے نظام کو چلاتا رہتا ہے۔ جب اس قوم کے اندر بددینی آ جاتی ہے، اس قوم کے اندر لاپرواہی آ جاتی ہے، اس قوم کے اندر جب شریعت و قرآن و حدیث کو چھوڑ بیٹھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے امتحان لیتے ہیں۔ وہی حال آج صورتحال ہندوستان کا ہے۔ اگر ہم، اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کسی حالت کو نہیں بدلتے، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ اس قوم، وہ مسلمان، وہ لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کریں، اپنے آپ کو بددین کے بجائے دیندار بن جائے، اپنے آپ کو گناہوں کو چھوڑ کر نیک بن جائے، اپنے آپ کو گناہ چھوڑ کر نیک بن جائے، قرآن و حدیث پر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے، اور اس کی نیت بھی ہو بدلنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بدل دیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جنہیں خود ہی فکر نہ ہو اپنے حالت بدلنے کی۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنے حالت کو نہیں بدلیں گے، اگر ہم اپنی فکر نہیں کریں گے اور ہم اسی منمانی میں زندگی گزارتے رہیں گے تو حالات ہمارے ساتھ آئیں گے۔ آج جو ہندوستان کی صورتحال ہے وہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے اندر فرقہ پرست نے ایسے جنم لیا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر، ان کی دماغ کے اندر، ان کی سوچ کے اندر یہ بات بچی ہوئی ہے، یہ مدرسے، یہ مکتب، یہ مسجد، یہاں لوگوں کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے، یہاں لوگوں کو تعلیم اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہاں لوگوں کے لیے ایک فرقہ پرست پیدا ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا اس اسٹیج سے کہ جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان تمام بھائیوں کو، ان تمام مدرسے کے ذمہ داران حضرات سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، مکتب کے ہو، مسجد کے، مدرسے کے ہو، یا کوئی پولیٹیکل لیڈر مسلمانوں میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ 15 اگست، 26 جنوری کے موقع پر اپنے گھروں پر پروگرام کرائیں، یا اپنے مدرسوں پر پروگرام کرائیں، یا اپنے مکتب کے اندر پروگرام کرائیں۔ جو بات آج غیروں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو بات آج ہندوستان کی حکومت کے ذہنوں میں بیٹھی ہے، تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات نکل کر آئے کہ مدرسہ یا مکتب یا کوئی یونیورسٹی یا مسلمانوں کوئی بھی کلچر ہو، اس کے اندر انسانیت سکھائی جاتی ہے، نہ کہ دہشت گرد سکھایا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، جب تک ہم اپنے کسی بھی پروگرام کے اندر پولیٹیکل لوگوں کو نہیں بلائیں گے، غیروں کو نہیں بلائیں گے، نان مسلم کو نہیں بلائیں گے، تو ان کے ذہنوں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یہ لوگ مسلمان آج اپنے اندر کوئی نہ کوئی مشن تیار کر رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
نہ تو مدرسے کے اندر کوئی دہشت گردی سکھایا جاتا ہے، نہ تو کسی مکتب کے اندر، نہ ہی کوئی مسلمان یونیورسٹی کے اندر، نہ ہی مسلمان کوئی کالجز کے اندر کانوینٹ ہے تو کوئی ایسی بات، وہاں تو انسانیت کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں تو بھائی ایکتا کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں تو دین سے متعلق باتیں بتائی جاتی ہے، دنیا کیسے گزارنی ہے، آخرت کو کیسے بنانا، اس سے متعلق تعلیم دی جاتی ہے۔ آج ہم ہندوستان کے اندر اپنی حالت کی کرے ہوئے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان کیوں پریشان ہیں، مسلمان کے حالات کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ میرے دوستوں، پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں، ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اپنے تعلقات اللہ سے لگائیں۔ اس کے بعد جب آپ اس ہندوستان کے رہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ مدرسے کے اندر 15 اگست کے درمیان جھنڈا کو پھہرائیں، 26 جنوری کے موقع پر جھنڈے کو پھہرائیں، اور اس جھنڈے کے پھہرانے کے ساتھ ساتھ آپ ایک چھوٹا سا پروگرام کریں۔ اس پروگرام کے اندر اس علاقے کے اندر جو پولیٹیکل لوگ ہوں، جو سیاستدان لوگ ہوں، جو غیر مسلم بڑے طبقے میں ہوں، ان لوگوں کو اپنے پروگرام میں بیٹھائیے، بیٹھانے کے بعد ان کو سمجھائیے اور ان کے سامنے ہندوستان کی تاریخ کو رکھیے۔ آج ہمارے مدرسے کے بچے کو یا ہمارے کالج کے بچے کو یا یونیورسٹی کے بچے کو یا ہمارے بڑے بزرگ نوجوانوں کو ان کی ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اس ہندوستان کی آزادی کرانے میں صرف ہندوؤں کا ہاتھ ہے۔ یہ غلط تاریخ ہے، یہ غلط تاریخ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو ہم تاریخ پڑھتے نہیں یا پڑھتے تھے لیکن ہم دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنا مسلمان قربانی دی ہے اس سے کم ہندوؤں نے قربانی دی ہے۔ سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں کی رہی ہے، لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں ناانصافی نہیں کروں گا۔ ہاں، ہندوؤں نے بھی ساتھ دیا ہے، مسلمانوں نے بھی ساتھ دیا ہے، دونوں مل کر تب اس دیش کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے، جب جا کے یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 26 جنوری کے موقع پر، 15 اگست کے موقع پر پروگرام کرائیں۔ پروگرام کرانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پروگرام میں لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کے سامنے تاریخ کو رکھیں۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے یہ کیا، ہندوستان کے اندر مدرسے نے یہ کیا، ہندوستان کے اندر یونیورسٹی نے یہ کیا، تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر جو یہ خاکہ بھرا ہوا ہے، ان کے ذہنوں کے اندر جو بدگمانی بھرا ہوا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، تاکہ یہ بات ان کے ذہنوں سے نکل جائے۔ اگر مسلمان دہشت گرد ہوتا تو کبھی جنگ آزادی نہ لڑتا۔ اگر مسلمان دہشت گرد ہوتا تو کبھی 54,000 علماء کی قربانی نہ دینی پڑتی۔ اگر مسلمان دہشت گرد ہوتا تو ہزاروں لاکھوں مدرسے شہید کرائے گئے۔ میرے دوستوں، میں دوبارہ درخواست کروں گا، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ 26 جنوری کے موقع پر، 15 اگست کے موقع پر آپ اپنے آپ پروگرام کرائیں۔ پروگرام کرانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنوں کو بھی بلائیں، غیروں کو بھی بلائیں، تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر جو بدگمانی بھری ہوئی ہے وہ باتیں نکل کر باہر آ جائے، اور ہندوستان کے اندر مسلم ہندو سب ایکتا مل کر، ایک جٹ مل کر، کندھا بکندھا مل کر اس دیش کے لیے، اس ہندوستان کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے، ترقی کے لیے جو بھی راہ ہوگا، جو بھی راستہ ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا، اور مل جل کر اس دیش کو ترقی یافتہ بنانا ہے۔ یہ دیش یہ ہندوستان ایسا دیش تھا جس کو سونے کے چڑیا کہا جاتا تھا۔ یہ وہ دیش تھی جہاں گنگا جمنی تہذیب تھی۔ ہمیں اس دیش کی جو سونے کی چڑیا جو ختم ہو چکا، اس چڑیا کو پھر دوبارہ بسانا ہے۔ اس دیش کی جو گنگا جمنی تہذیب ختم ہو چکی ہے، اس تہذیب کو دوبارہ برقرار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں، ہمیں چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ہندو ہو، دونوں مل جل کر کندھا بکندھا ساتھ چلیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کے مذہب سے متعلق کوئی ٹچ نہ کریں، کوئی کسی کی رکاوٹ نہ بنے۔ ہر آدمی اس ملک کے اندر آزاد ہے اپنے مذہب کو مکمل کرنے کے لیے۔ یوم جمہوریہ کیوں کہا کہ جمہوری ملک ہے؟ یہ ہر مذہب کے لوگوں کو آزاد ہے، چاہے جو قرآن کو ماننے والا قرآن کو پڑھے، جو بائبل کو ماننے والا بائبل کو پڑھے، جو انجیل کو مانے انجیل کو پڑھے، جو گیتا مروت جو جس مذہب کے ماننے والے ہو، ہر ایک کو چھوٹ ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ ہم پہلے اپنی فکر کریں۔ جب ہمارے ارادے بدلیں گے، ہماری نیت بدلے گی، ہماری سوچ بدلے گی، ہمارے اعمال بدلیں گے، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھی اترے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا اور درخواست آپ لوگوں سے کروں گا کہ آپ لوگ اس ہندوستان کی
ڈیولپ کے لیے، اس ہندوستان کی ترقی کے لیے جو بھی راہ ہو سکے اس کو اپنائیے، اور اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر، اس ملک کی سالمیت کو، اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو بچائیں، اور پیار محبت کے ساتھ اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر، اس وطن کے اندر زندگی گزاریں۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، مدرسے کی، مکاتب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔